آپ کی اپنی کیبنٹ کے اندر آپ کے خلاف نقب لگ رہی ہے اور ہم یہ سب بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جس غیر قانونی اور غیر آئینی مینڈیٹ پر آپ آ کر جہانگیر ترین کے جہاز پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے، اس غیر قانونی مینڈیٹ کی اپنی کلئی کھل رہی ہے اور وہ خود ہی آپ کا جو اینٹیں اور پتھر ہیں آپ کی عمارت کے، وہ ادھر ادھر سرک رہے ہیں اور ہل رہے ہیں اور زلزلہ ہے اس کے اوپر۔ اور ابھی یہ بھی بتا دوں کہ پی ایم ایل این کا اس پورے پروسیس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ نے ایک نظم سنی ہوگی جو بچپن میں ہم کہتے تھے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے کسی کی چونچ جو ہے وہ کس کی جا رہی ہے، دم کس کی جائے گی، اور ابھی ہم نے اس کے اوپر ہمارا کوئی قطن جو ہے وہ پی ایم ایل این کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ آپ کے اپنے اندر سے لوگ آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرے، آپ کے وزراء کرام ہاؤس میں نہیں آتے، وہ آپ کی گورننس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتے۔ یہ بہت کنسرن کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کو جو ہے وہ این آر او مل گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ راجہ ریاض صاحب جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے آج ایک چینل کے اوپر کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے اور اس میں جہانگیر ترین کو جو ہے وہ کلین چٹ بھی مل گئی ہے۔ سو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں قوم کو کہ عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہوتے، وہ صرف ٹریڈ میل بن جاتے ہیں اور اس ٹریڈ میل کے اوپر لوگ جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی باری لے کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ سو یہ بلیک میل نہ ہونے والا، اور بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بلیک میل ہو کر ان سے ملنا پڑا، آپ کو بلیک میل ہو کر علی ظفر کو لگانا پڑا، اور علی ظفر کے ساتھ یہ رپورٹ جو ہے بقول راجہ ریاض کے کہ یہ رپورٹ علی ظفر کے ساتھ جہانگیر ترین کے وکیل نے مل کے بنائی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رپورٹ درست ہے کہ جہانگیر ترین مظلوم اور معصوم ہے تو یہ فیسلٹی باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے جہیز میں تو نہیں آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ہی ملیں گے اور ہمارے خلاف کیس بنائیں گے دفتر کے اندر بیٹھ کے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اب اگر یہ رپورٹ درست ہے تو شہزاد اکبر کا جو ایک بیانیہ ہے اور شہزاد اکبر جو سیاسی مخالفین کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں، شہزاد اکبر کا اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ رپورٹ علی ظفر کی درست ہے کہ ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، اگر جہانگیر ترین کو، جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ شوگر مل کے جو سارے معاملات ہیں ان سے اگر ان کو بری ذمہ قرار دینا ہے تو پھر شہزاد اکبر غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم پر آپ کا احتساب کا بیانیہ بھی درست ہے، دوسری طرف آپ کے لوگ خود، آپ کے اپنے سینیٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ ان کی رپورٹ کے مطابق کہ وہ غلط تھا، تو پھر شہزاد اکبر کو اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل آپ جانتے ہیں، بہت سارے دنوں سے ہم رنگ روڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن رنگ روڈ کی سکینڈل کی جو ہے وہ مختلف شاخیں روز نکل کے سامنے آتی ہیں۔ اب رنگ روڈ کے اندر جو ہے وہ 19 کلومیٹر جو اٹک لوپ کا ہے، اس کے اندر بھی ایک نئی جو ہے وہ سٹوری سامنے آئی ہے جس میں اضافی خراجات 25 ارب روپے تک کے جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ رنگ روڈ جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ 100 ارب سے اوپر جو ہے وہ شاید جائے گا، جو حالات اس میں کیے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اتنے بڑے سکینڈل کی تحقیقات کون کرے گی؟ اینٹی کرپشن۔ اینٹی کرپشن اس پورے جو معاملات کی تحقیقات، ویسے کہنے کو نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، ان تینوں اداروں نے، اینٹی کرپشن، نیب اور ایف آئی اے، ان تینوں اداروں نے وزیر اعظم ہاؤس، زلفی بخاری اور غلام سرور کے گھروں پر چھاپے مارے، ان کے دفتروں میں چھاپے مارے ریکارڈ کو قبضے میں لینے کے لیے، جیسے سیاسی مخالفین کے دفتروں پر اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے تھے۔ آج تک جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اندر کس کو اریسٹ کیا گیا؟ اور کل ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آئی ہے، ہمارے وزیر ہیں پنجاب کے یاور بخاری صاحب، ان کی ایکسپریس ٹی وی کے اوپر منصور جو ہے ان کے پروگرام کے اندر منصور علی خان کے ایک آڈیو جو ہے وہ کلپ چلا، اور اس آڈیو کلپ میں وہ اپنے بھائی کی بات کرا رہے ہیں ایک کسی سرمایہ کار سے، جو کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور وہ زمینوں کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور یاور بخاری صاحب نے اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر
अपनी आवाज को और अपने भाई की आवाज को दुरुस्त करार दिया है, इस ऑडियो को दुरुस्त करार दिया है। और इस ऑडियो को दुरुस्त करार देने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात को एडमिट किया कि मेरा भाई प्रॉपर्टी का काम करता है। एक तरफ